اپنے شو MBG کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کل ایک اہم ترین ملاقات ہوئی جس میں صدر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم شریک ہوئے۔ اس اہم ترین ملاقات کے بعد افواہوں، سرگوشیوں اور چہمگوئیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ ایک طرف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف بالعموم اور DGI جنرل ندیم انجم کے خلاف بالخصوص ایک خطرناک اور مہم جو ہے وہ شروع کر دی گئی اور دونوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ PTI کا جو ٹرول بریگیڈ ہے اس کی طرف سے اس طرح کی پوسٹیں جو ہیں وہ سامنے آنے لگیں، اور دوسری طرف یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ وزیر اعظم عمران خان آرمی چیف کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں اور کور کمانڈر منگلا لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر محمود کو نیا آرمی چیف تعینات کیا جا رہا ہے۔ یہ افواہیں ابھی تک بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئیں۔ ان افواہوں کی حقیقت کیا ہے؟ یہ خبریں کہاں سے آئیں؟ کس نے ٹویٹس کروائیں اور پھر کیسے یہ ٹویٹس جو ہے وہ ڈیلیٹ ہوئیں؟ آج ہم اسی حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ملاقات کیا تھی اور خبریں کہاں سے آئیں اور کیسے یہ اچانک اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ہونے لگیں۔ تو یہ جو ملاقات ہوئی کل، اہم ترین ملاقات، جس کی کوئی دونوں طرف سے کسی قسم کی کوئی پریس ریلیز نہیں آئی، کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا گیا۔ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، ظاہر ہے آج کل حالات بھی اس طرح کے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ان ملاقاتوں کی ضرورت رہتی ہے، لیکن یہ ملاقات کچھ زیادہ خوشگوار نہیں رہی اور بلکہ بعض ایسی اس میں تلخ باتیں بھی ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ تو اتنی خبر تو جو ہے وہ آ رہی تھی، لیکن آرمی چیف کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان، اچانک کچھ صحافیوں نے یہ خبر دینا شروع کر دی اور ٹویٹر پہ بھی جو ہے وہ DGI اور آرمی چیف جو ہے وہ ٹرینڈ کرنے لگے، اور ایسا ماحول بن گیا کہ جیسے شاید صبح تک کوئی بڑی خبر جو ہے وہ آنے جا رہی ہے۔ اور یہ خبریں اس قدر انہوں نے اہمیت اختیار کی کہ PTI کے MNA عامر لیاقت جو ہیں انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیا وزیر اعظم عمران خان کے نام، جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو متنبہ کیا کہ یہ بہت خطرناک کام ہوگا، جو بھی آپ کو یہ اس طرح کے مشورے دے رہا ہے آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں، اور لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر محمود کو آرمی چیف جو ہے وہ تعینات نہ کریں اور اس طرح کا فیصلہ نہ کریں، کیونکہ یہ ایک فرد کا فیصلہ نہیں ہوتا، پورا ادارہ ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ عامر لیاقت صاحب نے جو ہے وہ کی۔ تو یہ خبر کہاں سے آئی، کیسے آئی، اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن کیا ایسا ممکن ہے؟ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس آپشن پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں اور اس طرح کا فیصلہ کرنا بھی چاہ رہے ہیں، اور یہ جو خبر لیک ہوئی یہ دراصل وزیر اعظم ہاؤس سے ہی یہ خبر لیک کی گئی، اور یہ ایک طرح کا ٹیسٹر تھا جس کا مقصد جو ہے وہ ریسپانس چیک کرنا تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی خبر آتی ہے تو کیا رد عمل جو ہے وہ اس کے نتیجے میں آ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اتنا شدید رد عمل آیا کہ ظاہر پتہ چل جاتا ہے یہ گیم نہیں کھیلی جا سکتی، پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے خبر دی، کس کو دی، کس نے ٹویٹ کی، کیسے آئی وغیرہ وغیرہ۔ تو جب پتہ چل گیا کہ خبر کہاں سے گئی ہے اور اس کے سورسز کنفرم ہو گئے اور پھر دباؤ آیا، تو جن لوگوں نے وہ ٹویٹس کروائی تھیں انہوں نے بھی پھر ہاتھ جوڑ کے منت اللہ کر کے کہا کہ جی برائے کرم یہ ٹویٹس جو ہے یہ آپ ڈیلیٹ کر دیں۔ اگر یہ ٹیسٹر نہ ہوتا، اگر اس کا مقصد محض رد عمل کو چیک کرنا جو ہے وہ نہ ہوتا، تو پھر ظاہر ہے جو اصل نام ہے جس پہ عمران خان صاحب غور کر رہے ہیں اور جس کو آگے لانا چاہ رہے ہیں، تو وہ نام فلوٹ کیا جاتا۔ اس کی جگہ ایک اور نام اس لیے فلوٹ کیا گیا کہ اس موو کا مقصد صرف اور صرف یہ چیک کرنا تھا کہ اگر اس طرح کا فیصلہ عمران خان صاحب کرتے ہیں تو اس کا کیا رد عمل جو ہے وہ آ سکتا ہے۔
خیبر پختونخوا کے ضلع کرک سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر محمود، جن کا نام لیا گیا بطور آرمی چیف، یہ اس خبر کا مقصد غلط فہمیاں پیدا کرنا بھی ہو سکتا تھا، لیکن غلط فہمیوں کی کوئی گنجائش ہے نہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر محمود جو ہیں ان کا شمار جنرل قمر جاوید باجوہ کے انتہائی بااعتماد ساتھیوں میں ہوتا ہے، اور اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ جو لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر محمود ہیں انہیں دوسری بار جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں دوسری بار کور کمانڈر تعینات کیا گیا ہے۔ پہلے وہ پشاور میں بطور کور کمانڈر تعینات تھے، اور اس کے بعد جو سٹرائک کور ہے پاکستان آرمڈ فورسز کی، یعنی منگلا، اس کا کور کمانڈر جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر محمود کو جو ہے وہ لگایا گیا۔ اب یہ کتنا جو ہے وہ ان یوزول ہوتا ہے کہ ایک آرمی چیف کے ٹینور میں ہی ایک جرنیل کو دو بار کور کمانڈر جو ہے وہ لگایا جائے۔ اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ پاکستان کی جو عسکری تاریخ ہے، 74-75 سالہ جو عسکری تاریخ ہے، اس میں صرف 6 جرنیل ایسے ہیں جنہیں ایک آرمی چیف کے دور میں دوسری مرتبہ کور کمانڈر جو ہے وہ لگایا گیا۔ ان میں جنرل عتیق الرحمان ہیں، جنرل سوار خان ہیں، جنرل اقبال ہیں، جنرل ٹکا خان ہیں، اور جنرل عبد القادر بلوچ ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو 6 کے 6 جنرل جن کے میں نے نام لیے، جنہیں ایک آرمی چیف کے ہوتے ہوئے دوسری مرتبہ کور کمانڈر لگایا گیا، ان میں سے کوئی ایک بھی آرمی چیف نہیں بن سکا، کیونکہ آرمی چیف بننے کے لیے جو روایات کے مطابق جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی دونوں طرح کا آپ کا تجربہ ہو، یعنی کور کمانڈ کرنے کا بھی تجربہ ہو، فیلڈ پوسٹنگ بھی آپ نے کی ہو، اور سٹاف پوسٹنگ بھی جو ہے وہ آپ نے کی ہو جی ایچ کیو میں، جیسے کہ ایڈجن جنرل ہے، کوارٹر ماسٹر جنرل ہے، سی جی ایس ہے، تو اس طرح کی پوزیشن پہ بھی آپ رہے ہوں، دونوں طرح کا جو تجربہ ہے وہ آپ کے پاس موجود ہو۔ پاکستان کی تاریخ میں صرف 2 ہی آرمی چیف ایسے آئے ہیں جن کے پاس کوئی سٹاف پوسٹنگ کا ایکسپیرینس نہیں تھا اور انہیں آرمی چیف جو ہے وہ بنایا گیا۔ ان میں ایک جنرل ضیاء الحق ہیں جنہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آرمی چیف تعینات کیا اور پھر بھگتا بھی، اور دوسرے جنرل پرویز مشرف ہیں جنہیں میاں نواز شریف صاحب نے آرمی چیف تعینات کیا، اور ونس اگین انہوں نے اپنے پھر اس فیصلے کا خمیازہ بھی ادا کیا، اس کی قیمت بھی جو ہے وہ ادا کی۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی آرمی چیف آئے ہیں وہ یہ روایت رہی ہے کہ دونوں طرح کا دیکھا جاتا ہے کہ جی کور بھی کمانڈ کی ہو، فیلڈ کا ایکسپیرینس بھی ہو، اور سٹاف پوسٹنگ جو ہے وہ بھی جس جرنیل نے کی ہو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو بات سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر بہت بڑا اگر جو ہے وہ اگرچہ آتا ہے، لیکن اگر بالفرض محال عمران خان صاحب جو ہیں، ویسے تو یہ اتنا بھاری پتھر ہے کہ وہ کئی بار اسے چوم کے رکھ چکے ہیں، اور یہ پتھر اٹھانے کی سکت اور ہمت عمران خان صاحب میں میری جو آبزرویشن ہے اس کے مطابق نہیں ہے۔ وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، اور کرنا چاہ رہے ہیں، کئی بار اس بھاری پتھر کو چوم کے وہ رکھ چکے ہیں۔ تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ بالفرض محال اگر عمران خان صاحب نے آرمی چیف تبدیل کرنا ہے، نیا آرمی چیف لے کے آنا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جو ان کا فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہے اسے آرمی چیف کے طور پہ تعینات کریں گے۔ مثال کے طور پہ وہ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف جو ہے وہ بنانا چاہیں گے، اگر وہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کر سکیں، اگر ان کے پاس اختیار تو ہے ظاہر آئینی طور پہ، قانونی طور پہ وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کی ہمت، اس کی سکت ان کے اندر ہو، یہ بھاری پتھر وہ اٹھا سکیں، تو جنرل فیض حمید کو وہ آرمی چیف بنانا چاہیں گے۔ اگین جنرل فیض حمید جو ہے جب انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر پروموٹ جو ہے وہ کیا گیا تھا، تو اگرچہ 4-6 مہینے وہ جی ایچ کیو میں ایڈجنٹ جنرل جو ہے وہ رہے ہیں، لیکن ان کا زیادہ جو سٹاف پوسٹنگ کا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت جو ہے ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ موجود ہے۔
اور لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر محمود جن کا نام جو ہے وہ آرمی چیف کے طور پہ لیا جا رہا تھا، ایک اور خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ اپنی مدت پوری کرتے ہیں اور 29 نومبر 2022 کو نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے، یا اس سے کچھ دن پہلے یہ فیصلہ جو ہے وہ ہوتا ہے، تو اس وقت تک لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر محمود جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہوں گے، کیونکہ 28 ستمبر 2022 کو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے۔ دیگر بھی کوئی ان سمیت 6 جرنیل ہیں جو 28 ستمبر 2022 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کو میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے طور پہ پروموٹ کیا جاتا ہے تو 4 سال کا غالباً آپ کا ٹینور ہوتا ہے، جس کے بعد آپ نے اگر آپ کو 4 سٹار جنرل نہیں بنایا جاتا تو ایسی صورت میں آپ کو ریٹائر ہونا ہوتا ہے۔ تو 28 ستمبر 2022 جو ہے وہ ان کی ریٹائرمنٹ ہے۔ اس وقت جہاں تک میری معلومات ہیں، جو جتنی بھی فوجی قیادت ہے اس میں ماں سوائے کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے جتنے بھی کور کمانڈرز ہیں یا دیگر جو جرنیل ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ ان کا شمار جنرل قمر جاوید باجوہ کے بااعتماد ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ جو کور کمانڈر راول پنڈی ہیں، جن کے انڈر جو ہے وہ 111 بریگیڈ آتی ہے، جو بہت مشہور ہے اور عام طور پہ اس طرح کے جو حالات ہوتے ہیں اس میں بہت کام آتی ہے اور بہت اہم سمجھی جاتی ہے، تو راول پنڈی کے کور کمانڈر جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا ہیں، اور جن کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرٹ پہ یہ فیصلہ ہو کہ نیکسٹ آرمی چیف کون ہوگا، تو میرے خیال میں اگر آپ سی وی سینئر موسٹ جنرلوں کے سامنے رکھ کے بیٹھیں تو جنرل ساحر شمشاد مرزا جو ہیں وہ ان کا جو سی وی ہے وہ سب سے بھاری آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ وہ پہلے سی جی ایس بھی رہے ہیں اور ابھی کور کمانڈر راول پنڈی ہیں۔ اس سے پہلے ان کے بارے میں کچھ شبہات تھے کہ وہ نیوٹرل قسم کے جنرل ہیں۔ وہ جب یہ واقعہ ہوا ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے کچھ فاصلے پیدا ہوئے، کچھ اختلافات پیدا ہوئے اور کچھ معاملات خراب ہونا شروع ہوئے، تو یہ سننے میں آیا کہ کور کمانڈر راول پنڈی جنرل ساحر شمشاد مرزا جو ہے وہ سالس کا کردار ادا کر رہے ہیں، کوئی بیچ بچاؤ کرانے کی، کوئی صلح صفائی کرانے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اب وہ ان کی پوزیشن تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے اور وہ ابھی نیوٹرل نہیں ہے، بلکہ وہ ڈٹ کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ لہٰذا ان حالات میں میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ آرمی چیف کو تبدیل کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ان کی خواہش ضرور ہے، وہ سوچ رہے ہیں اس پہ، لیکن میرا خیال ہے کہ اس خواہش پہ جو ہے وہ عمل درآمد کرنا ممکن نہیں، کیونکہ if wishes were horses beggars would ride، اگر خواہشیں جو ہیں وہ گھوڑے ہوتی تو بھکاری جو ہیں وہ ان گھوڑوں پہ سفر کرتے۔ خواہشیں تو بہت سی ہوتی ہیں، عمران خان صاحب کی یہ خواہش ضرور ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اب تک لیے اتنا ہی، بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔